नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम आपकी सेहत में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आप जानते हैं हम इस प्रोग्राम में हर हफ्ता किसी मर्ज के बारे में माहिर डॉक्टरों से तबादला ख्याल करते हैं। तो इस मरतबा हम गुफ्तगू करेंगे मर्ज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में, जिसमें इन दिनों काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 60% अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं। इस हफ्ते माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर ख्वाजा समीउद्दीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो स्पेशलाइज्ड होम्यो क्लिनिक मलकपेट हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए हम इस मर्ज की वजूहात और इलाज के बारे में डॉक्टर साहब से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका खैर मक़दम है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जो मर्ज है वो इसका उम्र से क्या कुछ ताल्लुक़ है कि मतलब ये हर उम्र के अफराद को होता है या कुछ ख़ास उम्र के बाद ही ये मर्ज शुरू होता है? ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये रीढ़ की हड्डी की एक बीमारी है, मर्ज है। इसका उम्र से ताल्लुक़ है, लेकिन आमतौर पे ये 40 साल से जायद वाली खातून और 60 साल के आसपास के मर्द हजरात को होता है। लेकिन उम्र से नौजवान लोगों को भी हो सकता है। मतलब कोई ज़्यादा वजन उठा लिया या इम्प्रॉपर पोस्चर, गैर मतलब सीधा पोस्चर मेंटेन नहीं किया या तकिया ऊंचा रख दिया या ऐसे कुछ, इससे भी इसका हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जी, तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि वज़न उठाने की वजह से हो सकता है, तो कुछ ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि एक्सीडेंट्स वगैरह जैसा हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से भी मतलब कभी ऐसा होता है कि किसी को कुछ कम मार भी लगता है या फिर कम चोट भी आती है, लेकिन एक तरह का गर्दन में झटका हो जाता है या फिर शोल्डर्स में किसी किस्म का झटका हो जाता है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि ये मसल पेन है, लेकिन बाद में मालूम होता है कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हुआ है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कैल्शियम की डिपॉजिट ज़्यादा हो जाना। सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होता है उसमें कैल्शियम जमा हो जाता है, तो उसका जो गैप होता है वर्टिब्रल का, उसका गैप कम हो जाता है, उसकी वजह से नर्व पे प्रेशर पड़ता है। और एक जो है सो सर्वाइकल डिस्क रहता है, हर वर्टिब्रा के दरमियान में एक डिस्क रहता है जो कुशन का काम करता है। वो डिस्क का डिजेनरेशन भी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी होता है। ज़्यादा प्रेशर पड़ने से डिस्क बल्ज हो जाता है। और ये एक्सीडेंट्स वगैरह में सर्वाइकल वर्टिब्रा थोड़ा फ्रैक्चर हो गया या उसमें स्पर आ गया, थोड़ा सा क्रैक आ गया, तो उसकी वजह से भी नर्व पे प्रेशर पड़ के उसके अलामत आते हैं। जी, तो इस मर्ज की क्या अलामतें हैं, किस तरह से अगर इसकी शुरुआत होती है? इसकी अलामतें हैं कि हाथ में आपको हाथ सुन्न हो जाना, गर्दन में दर्द और वजन उठाने में तकलीफ। जी। कभी अगर लोअर लंबर या वर्टिब्रा में इन्वॉल्व है तो आपको चलने में तकलीफ होगी, बैलेंस इम्बैलेंस होगा। और सर्वाइकल का है तो आपको चक्कर भी आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीज होते हैं, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि उनको दिल का दौरा पड़ गया, चक्कर आती है, मतली होती है, कभी खाई भी हो जाती है, तो वो घबरा जाते हैं कि कहीं दिल का मर्ज है। ऐसा सुनने में आया है कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जो सर्वाइकल के प्रॉब्लम था लेकिन उनको स्टंट डाल दिया या बाईपास कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। जी। इतना शदीद उसका इम्बैलेंस और होता है, चलने में तकलीफ। तो शुरुआती हमको कैसा पता चले कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शुरुआत हुई है, इस मर्ज का ये मर्ज हमें हुआ है? थोड़ा सा हाथ में सुनपना आ जाता है जी। और नमनेस बोलते हैं उसको, और थोड़ा वजन उठाने में तकलीफ होती है, ग्रिप सही नहीं रहता हाथ का। जी, तो अक्सर जैसे देखा जाता है कि अक्सर लोग सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में भी उन्हें तकलीफ होती है, तो कभी ज़्यादा सांस फूलने लगती है, उसके बाद बाजुओं में दर्द शुरू हो जाता है। तो क्या इसकी वजह से भी इसकी अलामतें ऐसे भी तौर पर जाहिर हो सकती हैं? हाँ, अगर लंबर स्पॉन्डिलोसिस है तो पैर में दर्द होता है, पैर में सुन्न होता है, पैर चलने में तकलीफ होती है और बैलेंस इम्बैलेंस भी होता है। कदम एक तरफ डालो तो दूसरी तरफ जाने ऐसा लगता है और का शदीद दर्द होता है कमर में। जी, तो इस मर्ज का पता चलाने के लिए किस किस्म के टेस्ट कराने पड़ते हैं? मतलब शुरुआत में जब हम डॉक्टर से रुजू होते हैं तो वो किस तरह के टेस्ट करवाने के लिए? एक्सरे से पता चलता है आपको, एक्सरे, फिर MRI CT एडवांस टेक्निक्स है। नॉर्मल एक्सरे से भी आपको पता चलता है कि कुछ गैप कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है। जी,
تو اس کے بعد ہی آپ لوگ مطلب علاج کی شروعات کرتے ہیں. لیکن اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ فزیو تھراپی وغیرہ کے کچھ طریقے اپناتے ہیں. تو کس طرح کے ایکسرسائزز فزیو تھراپی میں دیتے ہیں جس سے یہ کم ہوتا ہے, یا پھر ہومیوپیتھی میں اس کا علاج کیسا ہے؟ اس کا علاج انگریزی دواؤں میں تو کوئی اس کا خاص علاج نہیں ہے. اس میں صرف ٹیمپرری ریلیف کے لیے پین کلرز وغیرہ دیتے ہیں, یا ملٹی وٹامن نیوروبین وغیرہ جو رگوں کو قوت دیتی ہیں وہ دوائیں دیتے ہیں. اس کا الٹرنیٹیو سسٹم میں علاج ہو سکتا ہے, جیسے فزیو تھراپی ہے, ایکوپنکچر ہے, اور ہومیوپیتھی ہے, آیورویدک یونانی. ہومیوپیتھی میں اس کا بہت اچھا علاج ہو سکتا ہے. اس میں ایون آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس ہو یا ڈسک بلج ہو یا ڈیجنریٹو ڈیزیز ہو, دونوں میں بھی اس کا علاج ہومیوپیتھی سے ہو سکتا ہے. آپ کو ہومیو کا علاج کرانے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اکثر لوگ کو آپ دیکھتے ہیں کہ کالر لگا کے پھرتے ہیں. بغیر کالر کے بھی آپ ہومیو کے علاج سے کالر نکال دے کے بھی آپ رہ سکتے ہیں, اس کے کوئی شکایت نہیں ہوتی. تو جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی کی دواؤں کا کچھ ریئیکشن ایسا کچھ تو اس میں نہیں ہے؟ نہیں, ہومیو کی دوا بہت سیف ہے, کوئی سائیڈ افیکٹ کوئی ریئیکشن نہیں, کوئی کچھ نہیں رہتا ہے. تو ہومیوپیتھی کے علاج میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وقت زیادہ درکار ہوتا ہے, جیسے کہ لوگ بولتے ہیں کہ یونانی اور ہومیوپیتھی کے جو علاج ہے اس میں کافی دیر سے اثر ہوتا ہے یا پھر کافی ٹائم, لیکن ایسا کہتے ہیں کہ دیر سے اثر ہوتا ہے لیکن بہتر اثر, اس کے بہتر نتیجے سامنے آتے ہیں. تو جو لوگ مطلب اس شدید مرض میں مبتلا ہیں وہ اس ہومیوپیتھی کے علاج سے انہیں کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ ہومیو کا مطلب علاج لمبا لگتا ہے ایسا, یہ مطلب عام طور پہ یہ کہاوت ہے, لیکن یہ بیماری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سپوز کوئی نرو کی ابھی سر میں درد ہے یا نرو پین ہے تو آپ امیڈیٹ اس کو 1-2 دن میں آرام شروع ہو جائے گا. پورا مکمل طور پر کم ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے, لیکن آرام آپ کو 1-2 دن میں انشاءاللہ ہو جائے گا. یہاں پر ہمارے پاس ایک کال آ رہی ہے. جی, آپ کا نام بتائیں اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سید شکیل علی بات کر رہا ہوں. جی, ٹائم نہ کے پاس سے. جی بتائیں کہ آپ کا سوال کیا ہے, آپ ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں ایک اکاؤنٹنٹ ہوں, بہت زیادہ میں چیئر پہ بیٹھ کے سٹنگ جاب ہے میرا. جی. تو لاسٹ تقریباً 6 منتھ سے میں کوئی پرابلم یہ ہو رہا کہ شولڈرس وغیرہ میں پین ہونا. جی. اور سڈنلی اٹھ کے چلنے گئے تو چکر وغیرہ سا محسوس ہونا, سر وزن ہوا تھا. جی. دین سر کے پیچھے حصے میں بھی جو ہے کچھ درد سا محسوس ہوتا. اب کبھی کبھار میں پین کلر میڈیسنس وغیرہ ایسا لیتا ہوں میں. جی. لیکن میرے کو یہ معلوم ہونا گیا کہ ایکچولی یہ پرابلم ہے کیا اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا کرنا چاہیے. جی, تو جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وکیل صاحب کہ ان کا جو جاب ہے وہ ہمیشہ بیٹھ کر کرنے کا سسٹم کے سامنے ہے, تو اس طرح سے ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کا علاج کس طرح سے ہوگا؟ اس کے لیے پہلے آپ ایکس رے کروانا چاہیے. اس کے لیے اگر سرویکل اسپانڈولوسس ہے تو اس کا علاج مکمل ہو سکتا ہے. جو چکر وغیرہ ہے چکر بھی کم ہو جائے گی, سر میں گردن میں جو درد ہے وہ بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گا. جی. تو ایکس رے کروانے کے بعد آپ کوئی ڈاکٹر سے رجوع ہوئے ہیں, ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے, تو انشاءاللہ وہ صحیح علاج کرتے ہیں. تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اکثر جو آفیسز میں لوگ کام جو کرتے ہیں, سسٹم پہ کمپیوٹرز پہ کام کرتے ہیں, مسلسل ایک ہی پوسچر میں جو بیٹھتے ہیں, جی, ویسے لوگوں کو عام طور پہ سروائکل اسپانڈولوسس ہوتا ہے. تو یعنی کہ سروائکل اسپانڈولائسس کا اثر پوسچر سے بھی کافی اس کا تعلق ہے. اگر پوسچر اگر صحیح نہ ہو تو اس کا اثر زیادہ ہو سکتا ہے, یہ مرد شدت اختیار کر سکتا ہے. تو جس طرح سے پوسچر کی بات یہاں پر ہو رہی ہے, تو لیڈیز میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہیلز وغیرہ کا استعمال زیادہ کرتی ہیں لیڈیز, تو اس سے بھی کیا اسپانڈولائسس کا ہو سکتا ہے. لمبر اسپانڈولائسس ہو سکتا ہے. زیادہ ہیل پہننے سے جو بیلنس نہیں ہوتا, مطلب امبیلنس ہوتا ہے, جی, تو اس کی وجہ سے ورٹیبرا پہ اس کا افیکٹ پڑتا ہے اور لمبر اسپانڈولائسس کی شکایت ہو سکتی ہے. جی. ناظرین, یہاں وقت تو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے پہلے ہم آپ کو یہ یاد دلا دیں کہ اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبروں پر آپ کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے اپنی سوالات کر سکتے ہیں. وقت تو چلا ایک مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور اپنی بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں.
وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ہم اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے اور بہت ساری معلومات جاننے کی کوشش کریں گے کہ سروائیکل اسپونڈیلائٹس جو مرض ہے اس سے کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے اور کیا احتیاطیں برتی جا سکتی ہیں. اب اس وقت ہمارے پاس ایک اور کال آ رہی ہے. پہلے کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. لگتا ہے کہ شاید ہماری کال ڈراپ ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ان دنوں دیکھا جا رہا ہے کہ اس مرض میں کافی اضافہ ہو رہا ہے, خاص طور پر خواتین میں اس میں اضافہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ خواتین میں اس مرض کے اضافے کی وجوہات ایک تو اوبیسٹی ہو سکتی ہے. جی. زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے بھی ورٹیبرا پہ افیکٹ پڑتا ہے, چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے. جی. سیڑھیاں چڑھتے وقت کچھ امبیلنس ہو سکتا ہے, تو اسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور ایک کیا ہے, وہ خواتین کبھی پکوان کرتے وقت کچھ سلنڈر اٹھا دیا, کچھ وزن اٹھا دیا سڈن, تو اس سے بھی ورٹیبرا پہ افیکٹ پڑتا ہے, اس سے بھی اسپونڈلائٹس ہو سکتا ہے. اور ان کا پلیٹ فارم, سپوز کچن کا پلیٹ فارم صحیح ہائٹ پر نہیں ہے, ہائٹ کم ہو یا زیادہ ہو, تو مسلسل پکوان کرتے وقت ٹھہرے رہتے ہیں, تو غلط پوسچر میں ٹھہرنا پڑتا ہے, مطلب جھکنا پڑتا ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کا دن کا آدھا وقت یعنی تو کچن میں ہی گزرتا ہے, تو اگر پلیٹ فارم صحیح نہ ہو تو اس کے لیے پوسچر کو اگر ٹھیک کرنا ہو, ٹھیک کر پکوان کرنا ہو, یا پلیٹ فارم اگر اوپر ہو یا نیچے ہو, تو کسی چیز کا استعمال کر کے ایڈجسٹمنٹ کر کے کرنا چاہیے, ورنہ سروائیکل اسپونڈلائٹس ہونے کی شکایت. جی. اور جس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب خواتین میں کچھ خواتین جو ہوتی ہیں اکثر سلائی کڑھائی کرتی ہیں گھر پر, اور جو سلائی کڑھائی کے پیشے سے وابستہ بھی جو افراد ہوتے ہیں انہیں مشین پر بیٹھ کر جو ان کا جو پوسچر ہوتا ہے جھک کر کام کرتے ہیں, تو اس سے بھی ہو سکتا ہے. مستقل ایک ہی پوسچر میں آپ زیادہ دیر بیٹھے رہیں گے اور غلط پوسچر میں بیٹھیں گے, مطلب کروٹ تھوڑا کراس بیٹھیں گے, تو اس سے بھی اسپونڈلائٹس ہو سکتا ہے. اور خواتین میں عام طور پر مینوپاز کے بعد یہ زیادہ شکایت ہو سکتی ہے, یعنی کہ ہارمونل امبیلنس ہونے کی وجہ سے, ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے بھی بونس ویک ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی کچھ سروائیکل یا لمبر اسپونڈلائٹس ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل ہر عمر کے افراد میں یہ مرض ہو رہا ہے, چاہے وہ نوجوان افراد ہوں, چاہے لیڈیز ہوں, یا پھر زیادہ عمر کے افراد ہوں, لیکن نوجوانوں میں یہ شکایت کچھ زیادہ دیکھی جا رہی ہے. ایک تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل کے جو خصوصاً لڑکے لڑکیاں ہیں ان کی جو ہائٹ جو ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے, تو کیا اس کا اثر مطلب لمبار پین پر یا سرویکل اسپونڈیلائٹس پر پڑتا ہے جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ نوجوانوں میں اس کی یہ شکایت زیادہ وقفے تک کمپیوٹر کے سامنے یا لیپ ٹاپ کے سامنے یا موبائل پر کنٹینیوس ایک ہی پوسچر میں لگے ہوئے رہتے ہیں, مطلب چیٹنگ کر رہے تو کچھ گیمز کھیل رہے, تو اس کی وجہ سے نوجوانوں میں اس کی شکایت ہو سکتی ہے زیادہ. اور ہائٹ سے تو شاید اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پڑھائی کی طرف اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے زیادہ پڑھائی میں جٹ جاتے ہیں, ایگزامز قریب آ رہے ہیں لہٰذا زیادہ پڑھائی میں جٹ جاتے ہیں, پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں, ایک ہی پوسچر میں بیٹھ کر مسلسل پڑھنے کی طرف رجوع رہتے ہیں, تو اس طرح سے جو بچے زیادہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہیں گے تو اس سے بھی سروائیکل اسپونڈیلائٹس. تو ایسی کیا ایکسرسائز ہو سکتی ہے یا پھر ہومیوپیتھک میں کیا ایسا علاج ہے کہ جو ان شروعاتی مرض کو کم کیا جا سکے؟ اس کے احتیاط کے لیے تھوڑا سا وارم اپ روزانہ اگر کر لیں, نیک ایکسرسائزز ہیں یا ہینڈ کے ایکسرسائزز ہیں, جیسے ڈرل کرتے ہیں ہینڈ کی اوپر نیچے, اور نیک کا روٹیشن, فرنٹل موومنٹ اور بیک موومنٹ, سائڈ موومنٹ اور روٹیشن, ایک 10-15 منٹ کی وارم اپ کریں گے تو انشاءاللہ صحت صحیح رہے گی. اور ہومیوپیتھی میں اس کی بہت ساری دوائیں ہیں, آپ کو درد شدید ہو تو امیڈیٹ ریلیف کے لیے بھی اس میں دوائیں موجود ہیں, اور اس کو مستقل طور پر اس کو ورٹیبرا کو صحیح کرنے کے لیے بھی اس میں دوائیں مل جائیں گی. جی. تو جہاں تک آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ وارم اپ کرنے سے بھی اس کا علامتیں جو شروعات میں ہوتی ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں, لیکن اکثر یہ دیکھا گیا کہ آج کل ایک ایکسرسائز کا ایک ٹرینڈ ہو چلا ہے, جم, یوگا, ایک ایکسرسائز کا آج کل ہر کوئی اپنی صحت پر دھیان دے رہا ہے, باڈی کو فٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اکثر نوجوان جب اگر کسی انسٹرکٹر کے بغیر خود سے اگر ایکسرسائز کر لیں تو ان کے بیک پین میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایک جھٹکا ایسا لگ جاتا ہے جس سے بیک پین میں تکلیف ہو جاتی ہے یا مسلس اکڑ جاتے ہیں ایسا. تو ایسے لوگوں کے لیے اس کے ایکسرسائز کے لیے ٹرینڈ انسٹرکٹر کے زیر نگرانی میں کرنا بہتر رہے گا, کیونکہ وزن
सडन वजन उठाने से भी हो सकता है, और इम्प्रॉपर कोई एक्सरसाइज गैर मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप गलत पोजीशन में कोई एक्सरसाइज कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो उससे वो एरिया की मसल्स और साथ में उसका वर्टेब्रा भी डैमेज हो सकता है जी। तो ट्रेन इंस्ट्रक्टर के ज़रिए निगरानी में एक्सरसाइज करें तो बेहतर रहेगा जी। तो जो ट्रेंड एक्सरसाइजेस जो रहते हैं यानी जिम के इंस्ट्रक्टर्स जो रहते हैं तो उन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लुम्बार पेन इन सारी चीजों के ताल्लुक से जानकारी होती है? हाँ, वो बेसिक मालूमात सब इंस्ट्रक्टर्स को रहती है, कौन सा एक्सरसाइज कैसा करना चाहिए, कितनी देर तक कर सकते हैं, शुरुआत में कितनी देर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना, सब उन लोगों को पता रहता है जी। तो जिन लोगों में ये मर्ज शिद्दत अख्तियार कर जाता है, जैसा कि काफ़ी उम्र वाले लोग हों, उम्र रसीदा लोग हों, जैसे ज़ईफ़ुल उम्र जो लोग होते हैं, उनमें जब ये मर्ज बढ़ जाता है तो उन्हें किस तरह से आप लोग हैंडल करते हैं कि किस तरह से उनके मर्ज को कम करने की कोशिश करते हैं? दवाइयों से फ़ायदा होता है, इंशाल्लाह 2-4 दिन में आराम हो जाएगा, लेकिन मुस्तकिल तौर पर कम होने के लिए शायद कुछ टाइम लगता है, 2-3 महीने कंटिन्यूस अगर दवाई लेते रहे तो बाद में उनको कॉलर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और चलने फिरने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी जी। एक और कॉल हमारे पास आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप अपना नाम बताएं और आपका सवाल बताएं। जी, मेरा नाम विक्रा है जी। मैं संतोष नगर से बात कर रही हूँ जी। तो ये स्पॉन्डिलोसिस के लिए हमें कॉलर लगाना जरूरी था और उसके लिए क्या एहतियात रहती मैडम? जी, आप कॉलर का इस्तेमाल करती हैं? जी हाँ, जो ज्यादा हुआ तो करती हूँ मैं जी। तो थोड़ा रेडियस होता, ऐसे तो पेन रहता ही है थोड़ा थोड़ा जी। तो बदल के लिए जरा बोलिए आप, और उसके लिए परहेज भी बोलिए, क्या एहतियात करे तो अच्छा रहेगा? जी, आपका कहना है कि वो कॉलर इस्तेमाल करती हैं, वो इस मर्ज में मुब्तला हैं, अगर इसमें कि इस कॉलर का जो इस्तेमाल वो करती हैं उसके बावजूद उन्हें दर्द रहता है यानी कम नहीं होता, और क्या परहेज इसमें लेना जरूरी है? अब इसका इलाज तो मैंने बताया कि होम्योपैथी से इसका इलाज हो सकता है। कॉलर आप लगा रहे हैं तो भी आप कोई क्वालिफाइड होम्यो डॉक्टर से आप रब्त करें, इंशाल्लाह 2-4 दिन में आपको दर्द में कमी हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता से कॉलर भी निकाल सकते हैं। अब तो खान-पान में क्या करना चाहिए? खान-पान में खास तौर पे इसका कोई ऐसी फिजा में कोई ऐसी चीज नहीं है कि उससे कुछ रिलीफ मिल सके, यानी कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उसके लिए परहेज की जरूरत है। हाँ, होम्यो की दवा जब लेते हैं आप तो उस वक्त आपको तो मामूली सा परहेज करना पड़ता है, जैसे कॉफी है जी, स्पाइसी फूड है, मतलब ज्यादा मसाला वगैरह जी, बस मामूली सा परहेज होता है, कोई ज्यादा परहेज करने की जरूरत नहीं जी। तो जिस तरह से यहाँ पर मतलब शुगर और बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको आप लोग किस तरह से हैंडल कर पाते हैं? शुगर बीपी का भी इलाज होता है होम्योपैथी में? नहीं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वालों जो पेशेंट होते हैं उन्हें शुगर और बीपी हो तो उनको किस तरह से क्योंकि शुगर वालों को तो अक्सर देखा जाता है उनको परहेज काफी होता है शक्कर की चीजों से, और बीपी वालों को नमक के इस्तेमाल में कमी करने की जरूरत होती है। नहीं, इसमें होम्योपैथी की दवाओं में लिक्विड भी होते हैं, मतलब बगैर शक्कर बगैर मीठी गोलियों के भी दवा दी जा सकती है, और वैसे मामूली सी दवा 4-6 गोलियों से शायद शुगर बढ़ता भी नहीं। वो लोग अगर चाहें तो शुगर की दवा एलोपैथी की लेते हुए भी होम्यो का इसका इलाज करवा सकते हैं, वरना शुगर का और बीपी का भी होम्योपैथी में इलाज है, तो साथ ही साथ सब मिला के भी आप इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि अब देखा जा रहा है कि जो होम्योपैथिक में आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इसका इलाज काफी मुमकिन है और तसल्ली बख्श इलाज इसमें हो सकता है, लेकिन ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है वो नर्व से ताल्लुक रखता है, तो कैल्शियम का जो ताल्लुक है वो हड्डियों से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? ये कैल्शियम की कमी या ज्यादती की वजह से जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, जहाँ से नर्व पास होती है, तो वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स जमा हो जाते हैं, तो वो नर्व के ऊपर प्रेशर डालते हैं वो जी, तो उसकी वजह से दर्द होता है। या समझिए कि इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होता है, डिस्क नरम पतला हो जाता है या सूजन आ जाती है उसमें, तो वो बाहर की तरफ निकल के आता है, तो उसकी वजह से भी नर्व पे प्रेशर होता है, तो उस वजह से दर्द होता है। तो इसका डायरेक्ट कैल्शियम से कोई ताल्लुक नहीं है नर्व पे, लेकिन उसकी वजह से नर्व पे प्रेशर पड़ने की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है जी। तो जिस तरह से देखा जाए कि जो उम्र होती है वो बच्चों में या नौजवानों में होती है, लेकिन एक एज के बाद में कैल्शियम बनना जिस्म में बंद हो जाता है, तो इसका असर कितना पड़ता है बॉडी पर? हाँ, ये लेडीज में इसीलिए 40 साल की ज्यादा 40 साल से जायद वाले खातून में ये मर्ज अक्सर पाया जाता है, लेकिन होम्यो की दवा से उसको
कवर कर सकते हैं, उसमें बढ़ा सकते हैं, कैल्शियम में बढ़ा सकते हैं, बोन स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और कैल्शियम वर्टिब्रा का जो डैमेज है उसको भी सही कर सकते हैं। तो कैल्शियम के लिए खान पान में क्या चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए कि जिससे ये जो मर्ज है या जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाए? दूध का इस्तेमाल सही रहेगा, अंडा, दूध और सिट्रस फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू, संतरा, यानी विटामिन सी से रिलेटेड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो बेहतर रहेगा लेडीज़ में। तो जिस तरह से आपने ओबेसिटी के ताल्लुक से हमें बताया कि आजकल ओबेसिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेडीज़ में हो चाहे मर्द हजरात में भी काफ़ी हो गया है, तो इसका जो वज़न की वजह से जो पोस्चर होता है वो चलने में जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये ओबेसिटी के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए होम्योपैथिक में क्या इसका इलाज है जिससे ये मर्ज बढ़े ना? जी, होम्योपैथी से ओबेसिटी का भी इलाज कर सकते हैं, मतलब उनके थोड़ा सा डाइट कंट्रोल कर लें, फिर साथ में दवाई लेंगे तो ओबेसिटी का मर्ज से भी हम मुब्तला मतलब जो लोग हैं उनको फायदा दे सकते हैं होम्योपैथी की दवा से। यहाँ पर एक और कॉल हमारे पास आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप अपना नाम बताएं और बताएं कि आपका क्या सवाल है। जी, मैं शुक्र बात कर रहा हूँ गुलबर्गा से। जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछने का था जी कि मैं ज्यादा काम करता हूँ तो मुझे थकान महसूस होती है, चक्कर आने लगती है, जिस्म सुन्न हो जाता है जी, और मैं जब सो के उठता हूँ तो मेरे सर में एक चक्कर जैसा रहता है जी, तो क्या ये सर्वाइकल होता है? जी, मुझे डॉक्टर साहब से जरा मशवरा। जी जरूर आपके सवाल का जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि ये बता रहे हैं कि निखाहत जो इनके जिस्म में ज्यादा काम की वजह से पैदा हो जा रही है और सो के उठने के बाद ये अक्सर लोगों में देखा जाता है कि सो के उठने के बाद गर्दन में एक किस्म का दर्द रहता है, बेचैनी रहती है। थकान का तो सर्वाइकल से कोई ताल्लुक नहीं है, शायद उनका मतलब खून की कमी की वजह से भी जल्दी थकान होती है, चक्कर आ सकती है। जी, अगर खास तौर पे सो के उठने के बाद अगर चक्कर है तो ये सर्वाइकल का हो सकता है कि कुछ पिलो जो रखे हैं नॉर्मल से ज्यादा पिलो रखे या कम रखेंगे तो भी मसल्स पे स्ट्रेन पड़ेगा, उसकी वजह से चक्कर आ सकती है। जी, तो यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का जो ताल्लुक है वो मतलब सोने के लिए जब हम बेड पर लेटें तो हमारा पोस्चर किस तरह से होना चाहिए, क्या गर्दन का हमारा कैसा होना चाहिए, आगे किस तरह से हम लेटें? जी, पिलो ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक बाजू की जो मोटाई होती है, जैसे आप अगर सपोज हाथ रख के सो रहे हैं तो उतना पिलो काफी है, उससे ज्यादा भी पिलो सही नहीं है और उससे कम वाला पिलो भी सही है। तो जिस तरह से आजकल देखा जा रहा है कि अब यहाँ पर जहाँ पर आप सोने की ताल्लुक से जो बात निकली है तो तरह तरह की कंपनियां जैसे कंपनियों के पिलोस मैट्रेसेस वगैरह आ गए हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैट्रेसेस में स्टिफ मैट्रेसेस सही है, मतलब जो मेडिकेटेड मैट्रेसेस होते हैं जी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कुछ हद तक फायदेमंद है। जी नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे एक और छोटा सा वक्फा। हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से अपने सवालात पूछकर अपना इलाज के ताल्लुक से बातचीत कर सकते हैं। वक्त तो चला है छोटे से। वक्फे के बाद आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम आपकी सेहत में। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पर बात कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर साहब से अपने इलाज के ताल्लुक से या फिर अपने मर्ज के ताल्लुक से कुछ बात करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमसे सवालात करते हुए आप तसल्ली बख्श जवाब हासिल कर सकते हैं। और इस वक्त कॉल आ रही है हमारे पास एक और। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए कि आपका नाम बताएं और बताएं कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। हम जमशेद बोल रहे हैं पटना से। जी बताएं आपका सवाल क्या है। जी हम दरअसल हम गाड़ी चलाते हैं। जी यानी आपका ड्राइविंग का जी पेशा है। जी हम गाड़ी चलाते हैं जी, तो हमें बैक पेन प्रॉब्लम बहुत रहता है जी, उसकी वजह से हमारे गर्दन में भी दर्द रहता है जी,
جی تو رات میں ہم جب سوتے ہیں تو ہماری گردن کافی دکھتی ہے جی جی اور ضرور ہمیں چکر جیسا لگتا ہے. جی. تو کیا ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اس کا پرابلم کس وجہ جی سے جی ہے؟ جی ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ آپ کا ڈرائیونگ کا پیشہ ہے، یعنی ڈرائیورس کا تو ایسا رہتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ کافی لانگ ڈرائیو کرتے ہیں، ایک طرح سے دوسری طرف جاتے ہیں کرتے ہیں، کافی لمبا انہیں سفر کرنا پڑتا ہے، تو ایک ہی پوسچر میں ان کا بیٹھنا ہے، تو ان کا کیسا ہو سکتا ہے سروائکل اسپونڈلائسس جو گردن میں درد ہے کنٹینیوس ایک ہی پوسچر میں جاتے ہیں اور موومنٹ زیادہ نہیں رہتا، مطلب ڈرائیونگ تو کانسٹینٹ سامنے دیکھ رہے ہیں تو کنٹینیوس لمبی ڈرائیو پہ جاتے ہیں تو سروائکل اسپونڈلائسس ہو سکتا ہے. تو ان کو ہم مشورہ دیں گے کہ پہلے ایک ایکس رے کروائیں، اپنا جی گردن کا ایکس رے کروائیں، پھر اگر سروائکل اسپونڈلائسس ہے تو کوئی کوالیفائڈ ہومیو ڈاکٹر سے ملیں تو انشاءاللہ مستقل مطلب پرماننٹ علاج ہوگا. اگر جی ٹیمپروری علاج تو شاید وہ پین کلرز وغیرہ کھا کے ان کو ٹیمپروری ریلیف مل جاتا ہے. تو اس میں اب انہیں کیا ایسی احتیاط برتنی چاہیے، کیا ایسے کرنا پیشہ تو چاہیے؟ ان کا تو ڈرائیونگ کا ہے تو وہ تو ہے، مطلب ان کو چاہیے تھوڑا بہت ایکسرسائز صبح اور شام کے وقت ایک 10-10 منٹ تھوڑا وارم اپ کر لیں گے جی تو تھوڑا بہت فائدہ ہوگا اس سے. جی تو کس طرح کی ایکسرسائز؟ گردن کی ایکسرسائز بھی کچھ ہوتی ہیں، تو کس طرح کی ایکسرسائز گردن کریں؟ کی جو سامنے اسٹریچ کریں، سامنے 10 مرتبہ سامنے کی طرف جھکائیں، پھر 10 مرتبہ پیچھے کی طرف، 10 دائیں طرف، 10 بائیں طرف، پھر سرکولر موشن ایک 10 کلاک وائز 10 ٹائمز اور اینٹی کلاک وائز، تو اس سے تھوڑا بہت ریلیف آئے گا. تو ایکسرسائز کرنے سے ان کے درد میں جو ہے وہ کمی آئے گی، اور ساتھ میں انہیں ہومیوپیتھی کے علاج کا بھی پورا کرنا چاہیے، لینا چاہیے. جی یہاں پر میں ایک چیز میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جو جینیٹکس بھی ہوتے ہیں، جس طرح سے دیکھا جاتا ہے، تو کیا سروائکل اسپونڈلائسس کیا جینیٹک ہے؟ ہاں خاندانوں میں ہو سکتا ہے، مطلب والدین کو ہے سروائکل اسپونڈلائسس تو اولاد میں بھی آنے کے چانسز ہیں. جی جو صحت مند والدین کی بنسبت جن کو جو سروائکل اسپونڈلائسس سے متاثر ہے ان کی اولاد میں آنے کے زیادہ چانسز ہیں. جی اور آج کل کے رہن سہن کی وجہ سے، مطلب جو لائف سٹائل ہے جی تو اس کی وجہ سے بھی یہ عام ہوتا جا رہا ہے. جی لائف اسٹائل کے اوپر میں آپ سے ضرور اس پر سوال پوچھوں گی اور کچھ جاننا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے ہم ایک کال اور لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم، کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام غلام افضل ہے. جی ہاں جی آ رہی ہے آپ کو. جی بتائیں، اپنا سوال بتائیں اور آپ بتائیں کہ کہاں سے بات کریں. ہاں جی میرا نام غلام افضل ہے، کریم نگر سے بات کر رہا ہوں. ہاں ڈاکٹر صاحب جی آپ کی جی میں پہلے آپ سے جی میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ کی ٹی وی کی آواز جو ہے وہ تھوڑی کم کر دیں. ہاں اچھا ٹھیک ہے میڈم میرا نام غلام افضل کریم نگر سے بات کر رہا ہوں. جی جی گردن میں میڈم ڈبل تکیا لگا تو ذرا تکلیف محسوس ہوئی رات میں. جی رات میں نیند نہیں آتی، بے چینی ہوتی. جی اس کا کچھ مشورہ صاحب سے دیکھو. جی آپ نے اس کے لیے کبھی کسی ڈاکٹر سے آپ رجوع ہوئے ہیں؟ نہیں کبھی چیز نہیں ہوا، ایسی سو جاتا ہوں رات کو میں نیند نہیں آتی. جی جی نہیں جی جی ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ انہیں رات میں نیند برابر سے نہیں آتی ہے، گردن میں درد ہمیشہ رہتا ہے اور جس کی وجہ سے ان میں بے چینی بھی کافی پیدا ہو جاتی ہے. نیند کا تو سروائکل اسپونڈلائسس سے کوئی تعلق نہیں. جی گردن میں درد مطلب کنٹینیوس ہے، مستقل ہے، اور صرف گردن میں ہے یا گردن تو سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب دن بھر کے کام کاج سے انسان جب کافی تھک جاتا ہے، یعنی اس کے بیٹھنے کا کام ہو، چاہے وہ کسی بھی پیشے سے جڑا ہو، کام کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. نہیں کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکان ہو سکتی ہے، لیکن مطلب عام طور پہ جو کیا بولتے ہیں آفس ورک ہے وغیرہ، اس سے جو چلنے پھرنے والا کام ہے اس سے تو سروائکل کا اسپونڈلائسس کا کوئی تعلق نہیں. اگر وزن اٹھانے والا کام ہے زیادہ تو ہو سکتا ہے اس سے کچھ پرابلم ہو سکتا ہے سروائکل کا، لیکن نارمل ورک سے تو کوئی تعلق نہیں ہے.
اگر گردن میں درد مستقل رہ رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ ایکس رے کروا لیں, کوئی ڈاکٹر سے ملیں جی, تو بہتر رہے گا. تو ان کا علاج ممکن ہوگا اور ڈاکٹر بتائیں گے کہ کس طرح سے ہوگا. جی, ایک اور کال ہمارے پاس آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں کہ آپ کا نام بتائیں اور بتائیں کہ آپ کا کیا. میرا نام عبدالغنی چودھری ہے. جی جی, آپ کا سوال بتائیں. جی میں سری نگر سے بول رہا ہوں. جی بولیے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے کمر میں درد رہتا ہے, جو سپرنل گارڈ ہے میرا وہ ریڑھ کی ہڈی میں, اس ڈاکٹر بولتے ہیں کہ وہ کچھ ہڈیوں نے بند کر کے رکھا ہے. جی, اسی لیے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپریشن ہوگا تو آپریشن کرائیں گے, نہیں اگر دوائی سے ٹھیک ہوگا تو دوائی لیں. جی, جس طرح سے آپ ریڑھ کی ہڈی کے پرابلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اگر آپریشن کروانے پر اس کا علاج کیا ممکن ہوگا, اگر نہیں کروانا ہے تو کس طرح سے اس کا علاج کیا جائے. دوائی سے علاج ہو سکتا ہے. آپریشن کروانے میں آپریشن کے کبھی کبھی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں, مطلب صحیح رگ نہیں مطلب جان سکے یا رگ کو وہ لوگ کچھ ڈیمیج کر دیے تو فائدے سے زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو دوائی سے علاج کروانا ہی بہتر ہے. تو یہ جو کمر کا درد جو بتا رہے ہیں وہ لمبر پین ہے. جی, لیکن سروائیکل اسپونڈیلائسس کا اس سے کیا لینا دینا ہے. سروائیکل مطلب گردن کا, لمبر مطلب نیچے ریڑھ کی ہڈی. ریڑھ کی ہڈی, کیونکہ ریڑھ کی ہڈی کی بات وہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری ریڑھ کی ہڈی ہے. سروائیکل سے مطلب اوپر سے لے کے نیچے تک سب ریڑھ کی ہڈی ہے. سروائیکل کا صرف گردن تک تعلق ہے, بیچ میں تھوریسک ورٹیبرا ہوتا ہے. سروائیکل, تھوریسک, پھر لمبر. تو لمبر کا بھی اسپونڈیلائسس ہوتا ہے. تو سرجری میں کیا کبھی کبھی سرجری فیل بھی ہو سکتی ہے یا کچھ نرو ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ایک دفعہ نرو ڈیمیج ہو گیا تو پورے طرح مطلب بلاڈر کنٹرول چلے جائے گا, پیر یا بیکار ہو جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ دوائی سے اگر کوئی کر رہا ہے, یعنی بلڈ سرکولیشن میں پرابلم پیدا ہو سکتی ہے. نرو ڈیمیج ہو گئی تو پورا حصہ کام کرنا چھوڑ دے گا, مطلب پیرالائسس ہو جائے گا ایک حصے کا. ایک اور کال ہمارے پاس آ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بتائیں, آپ کا نام بتائیں اور بتائیں. میرا نام مجید ہے. جی, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. وارنگل سے بات کر رہا ہوں. جی جی, بتائیں کہ آپ کا کیا. میں کنٹینیوس کار چلاتا ہوں. جی, وہ گردن میں کافی تکلیف ہے. وہ بیلٹ بننے کے باوجود بھی درد کم نہیں ہو رہا. میں ڈبل تکیہ لے کے سوتا ہوں. جی, اس میں گردن میں بہت پرابلم ہو رہا. میں ڈاکٹر صاحب کے تھرو معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی یہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے, کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے. دنیا کے ڈاکٹرز کو بتایا ہوں, ٹریٹمنٹ دیے, مگر وہ پرماننٹ کیور نہیں ہو رہا. میم تو کیا آپ نے کبھی ہومیوپیتھک کا علاج کرایا ہے. نہیں, میں ہومیوپیتھک کا نہیں کرا, میں ایلوپیتھک کا ٹریٹمنٹ کرایا, کیونکہ معلوم ہوا کہ آپ کے چینل میں ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں. ان کا مفید مشورہ لے کے میرے کو یہ پرماننٹ کیور اس کے چاہیے. میم جی ضرور. جی ہاں, ہومیوپیتھی کا علاج کروائیں تو بہتر رہے گا. ہومیوپیتھی سے اس کا مستقل علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ایلوپیتھک میں ایسا کیا ہے. ایلوپیتھک میں تو ٹیمپرری ریلیف رہتا ہے, مطلب صرف پین کلرز دیتے ہیں. تو جب تک دوا کا اثر ہے درد کم رہے گا, دوا کا اثر ختم ہو گیا تو پھر درد شروع ہو گیا. تو اگر ہومیو کا علاج کرائیں گے تو دوا مطلب اس کا پوری طریقہ سے درد بھی کم ہوگا اور جو ڈیمیج ہوا ہے وہ بھی ڈیمیج بھی صحیح ہو جائے گا. مطلب جو ورٹیبرا ڈیمیج ہوا ہے یا ڈسک بلج ہوا ہے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا. تو انشاءاللہ پوری طریقے سے ان کو آرام ہوگا. بعد میں ان کو کارا لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جی, تو ایلوپیتھک کا جو علاج ہوتا ہے اسی میں فزیوتھراپی کرواتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کے علاج میں فزیوتھراپی نہیں ہو پاتی. کروا سکتے ہیں ساتھ میں. جی, فزیوتھراپی ایک کمپلیٹ سائنس ہے وہ. جی جی جی, تو فزیوتھراپی بھی کروا سکتے ہیں, ساتھ میں ہومیو کی دوا بھی لے سکتے ہیں. جی ہاں, کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر علاج کے ساتھ ساتھ جو دوائیوں میڈیسنس وغیرہ دیتے ہیں ساتھ میں فزیوتھراپی کے بھی کچھ ایکسرسائزز جو ہوتے ہیں وہ مریضوں کو. تو ایلوپیتھی علاج کے دوران خاص طور پہ فزیوتھراپی کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ایلوپیتھی کی دوا سے جو ٹیمپرری ریلیف مل رہا ہے, فزیوتھراپی اگر کروائیں مسل صحیح ہو جائیں تو زیادہ دن تک ان کو تکلیف نہ ہو, اسی لیے ایلوپیتھی کے ڈاکٹرز فزیوتھراپی کا مشورہ دیتے ہیں. جی, تو ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے فزیوتھراپی کے تعلق؟ اگر زیادہ تکلیف ہے تو ساتھ میں فزیوتھراپی کروا سکتے ہیں, ورنہ دوائی سے ہی مکمل آرام ہو سکتا ہے. ایک اور کال ہمارے پاس آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میں اکبر علی عرض کر رہا ہوں جے پور سے. جی جی, بتائیں. میری کمر میں تکلیف ہے,
اور نیچے کا حصہ جو ہے وہ پورا سن ہو گیا ہے جی، یعنی ہپ سے جی اور نیچے کاف تک جو ہے جی وہ پورا سن ہو گیا ہے جی اور جو پائلس ہیں وہ باہر لٹک گئے. ہاں اس کا کیا کیا جائے؟ جی 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 ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کمر میں جو درد ہے اور نیچے کا جو نچلا حصہ جو ہے ان کا سن ہو گیا ہے، تو اور کیا بتا رہے تھے؟ پائلس جی کافی شکایت ہے پائلس کی. جی پائلس تو وہ ایک الگ مرض ہے. جی پائلس کا علاج بھی ہو سکتا ہے ہومیوپیتھی سے. جی ان کو چاہیے کہ کوئی قریبی جو کوالیفائڈ ہومیوپیتھی ڈاکٹرس ہیں ان سے مشورہ کریں تو وہ ان کے پائلس کا بھی علاج کریں گے. اور پائلس کی جی جو پائلس کی جو انہیں بیماری ہے تو کیا کمر کا درد انہیں اس وجہ سے ہے یا پھر یہ وہ ہو سکتا ہے پائلس کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہوتا ہے شدید. جی لیکن اس کے لیے چاہیے کہ ایکس رے کروائیں، لمبر اسپائن کا ایکس رے کروائیں تو پتہ چلے گا کہ اسپونڈیلوسس ہے یا صرف پائلس کا پرابلم ہے. تو پائلس کا بھی علاج ہومیو سے بہت مفید ہے، مطلب بغیر آپریشن کے آپ پائلس کا علاج کروا سکتے ہیں ہومیوپیتھک میں. جی تو کس طرح سے مطلب تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے؟ چاہے ہومیو کے کوئی ڈاکٹر سے مل کر مشورہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ 2-4 دن میں پائلس کا بھی آرام ہو سکتا ہے. جی سر، ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ لائف اسٹائل کے تعلق سے آج کل کا جو ٹرینڈ ہو گیا ہے، لائف اسٹائل جو چینج ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ ہر کوئی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بچوں میں بھی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو نوجوانوں میں بھی اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے کم ہو گئی ہے. تو لائف اسٹائل کا اثر کتنا پڑتا ہے ان ساری باتوں میں؟ لائف اسٹائل کا اثر پڑتا ہے بہت، کیونکہ مطلب پہلے جیسا بچے باہر کھیلتے تھے، جو آؤٹ ڈور گیمز وغیرہ کھیلتے تھے تو شاید صحیح رہتی تھی. ابھی کیا آؤٹ ڈور ختم ہو گیا، پھر میکزیمم انڈور بچے موبائل میں گیم کھیل رہے تو کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ، تو اس کی وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی. تو اس وجہ سے کیا اوبیسٹی آ سکتی ہے اور مسلس بھی بہت کمزور ہو گئے. ان کی مسلس کمزور ہو گئے تو پھر وہ اسپائن پہ اس کا افیکٹ پڑے گا. تو اس کے اسپائن سے اس کا مطلب اسپونڈیلوسس کا بھی تکلیف مرض ہو سکتا ہے. اور اوبیسٹی کی وجہ سے بھی جو ویٹ بڑھ گیا تو اس سے بھی اسپونڈیلوسس کا مرض ہو سکتا ہے. اور جو کیا بولتے ہیں لیڈیز میں بھی جو کام کرنے کے سب الیکٹرانک آئٹمس آ گئے، مطلب جیسا پہلے فزیکل ایکٹیویٹی لگتی تھی تو باڈی تھوڑا صحت مند رہتے تھے، تو ابھی سب الیکٹرانک ہو گیا تو باڈی کیا اوبیسٹی مطلب موومنٹ کم ہو گیا تو سختی کم ہو گئی، جسم نرم زیادہ ہو گیا. تو اسی لیے ہارڈ بیڈ یوز کرنا میں اسی لیے مطلب بتا رہا تھا کہ ابھی پہلے نرم گدا یوز کرتے تھے تو جسم سخت رہتا تھا، نرم گدا صحیح تھا. اب جسم نرم ہو گیا تو سخت گدے پہ سونا پڑ رہا ہے. تو میٹریسز کا تو ایک چلن ہی ہو چلا ہے، مطلب ہر کوئی اسی کو استعمال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو میٹریسز کی جو کمپنیاں بھی ہوتی ہیں وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی بناتی ہیں. میڈیکیٹڈ میٹریسز جو ہوتے ہیں وہ یہ سب ذہن میں رکھتے ہوئے بنا رہے ہیں کہ باڈی کا میک اپ کیسا ہوگا. پہلے جیسا اسٹف باڈی نہیں رہی، باڈی سے وہی نازک ہو گئے، مسلس بہت یعنی لوز سمجھے، مطلب اسٹفنس نہیں رہا مسلس. تو اسی لیے ہارڈ بیڈ کا استعمال زیادہ ہوگا. تو اس میں ڈیلی ایک طرح کی ایکسرسائز ورزش ضروری ہے ہر عمر کے. کم سے کم آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام واکنگ بھی کر لیں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. تو جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل ایک یہ سروائیکل اسپونڈیلائسس ایک عام سی بیماری ہو گئی، ہر عمر کے افراد کو ہوتی جا رہی ہے، مطلب بچوں میں بھی دیکھی جا رہی ہے، نوجوانوں میں بھی دیکھی جا رہی ہے، لیڈیز میں، ضعیف العمر شخص میں بھی دیکھی. تو موسم کا اثر اس پر کتنا پڑتا ہے؟ کہ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی جب گرما کا موسم جب آ جاتا ہے کہ شدت کی گرمی ہو جاتی ہے، اس سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے، گردن میں درد ہوتا ہے، متلی اور چکر کی شکایت ہوتی ہے. اور جب سردیوں کا موسم ہو جاتا ہے تو اکڑن جیسی بات. نہیں، سردی میں سروائیکل کا پرابلم سردی میں زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ مسلس اسٹف ہو جاتی ہیں تو سکڑ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے سروائیکل ہو سکتا ہے. گرما میں جو بے چینی چکر وغیرہ ہے وہ تو سن اسٹروک مطلب وہ گرمی کی وجہ سے ہے. یہ سروائیکل کا مسئلہ جو بڑھ جاتا ہے وہ سردیوں میں بڑھتا ہے، سردی اور بارش. جی اس پر ہم پھر بات کریں گے. ایک سوال لیتے ہیں، یہاں پر کال آ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں آپ کا نام اور آپ کہاں سے بات کریں؟
جی میرا نام ریاض ہے، میں ریاض ہے، میں یہاں پہ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، مغل سے. جی آپ کا سوال بتائیں. یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک پروگرام نہیں دیکھا سرویکل کے پرابلم میں. جی گزشتہ 1-4 سال سے پرابلم